اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الحروف کو ایک تسلیم شدہ سائنس کے طور پر مانا جاتا ہے۔ دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں وہ حروف تہجی سے باہر نہیں ہیں۔ اسی طرح عربی زبان کے 29 حروف تہجی ہیں۔ انہی 29 حروف کو کئی اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں حروف نورانی، حروف ظلمانی، حروف صوامت، حروف طلسمات، حروف شفا، حروف ناطق وغیرہ عام طور پر جانے جاتے ہیں۔ ان تمام اقسام میں ہر ایک قسم اپنے اندر بڑی طاقت رکھتی ہے۔ حروف تہجی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک حصہ عملیات کی دنیا میں کام آتا ہے، جس کو علم آثار کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ علم الاخبار کہلاتا ہے، جس میں علم نجوم، علم الاعداد، علم الحروف وغیرہ آتے ہیں۔ شیخ الوظائف نے اپنے ایک درس میں حروف تہجی کے پراسرار کمالات اور مشاہدات بیان کیے۔ شیخ کہتے ہیں، سارا قرآن الف با اور دیگر حروف تہجی سے بنا ہے۔ سارا قرآن میرے اللہ کی زبان ہے۔ اب اللہ کی زبان بھی عربی، قرآن کی زبان بھی عربی، قبر کی زبان بھی عربی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی، اور حتیٰ کہ جنت کی زبان بھی عربی ہے، اور یہ ساری زبان حروف تہجی سے ہی بنی ہے۔ تو سوچو، الف سے لے کر یا تک کے حروف میں کیا تاثیر ہوگی۔ ساری کائنات کا راز حروف تہجی میں ہی ہے۔ اگر آپ سے کہوں کہ سورہ فاتحہ یا سورہ اخلاص یا درود پاک یا کوئی بھی دعا، تو یہ سارے کلمات حروف تہجی کا ہی جوڑ توڑ ہیں۔ یہ الف با کے ملنے ملانے کا نام ہے۔ شیخ کہتے ہیں کہ میں کالج کے زمانے میں کچھ سیکھنے کی غرض سے ایک حکیم کے پاس جاتا تھا۔ وہ مجھے کہتا تھا، تو یہاں کیا لینے آتا ہے؟ میں تو ٹھگ حکیم ہوں۔ اس حکیم کے پاس عورتیں بیٹا پیدا کرنے کا تعویذ لینے آتی تھیں۔ وہ مجھے کہتا، ادھر آ، کاغذ لے اور اس پر عربی کے سارے الف سے یا تک کے حروف لکھ کر اس کو دے دے، اس کا بیٹا ہو جائے گا۔ شیخ کہتے ہیں کہ میں جیب سے قلم نکالتا اور عربی حروف تہجی لکھ کر دے دیتا، اور وہ حکیم اس عورت سے کہتا، جا اس کا تعویذ گلے میں ڈال لینا۔ میں نے اس تعویذ سے کئی بے اولادوں کو اولاد ہوتے دیکھی۔ دراصل وہ حکیم اس تعویذ کا عامل تھا، اور وہ مجھے کہنے کے بعد اپنی توجہ بھی دیتا تھا۔ شیخ نے ایک بہت ہی کام کی بات بتائی کہ یاد رکھنا، اگر کوئی عمل کسی کو کوئی عمل بتا دے تو عمل لینے والا عامل نہیں بن جاتا، وہ عامل تب بنتا ہے جب اس کو عامل کی توجہات ملتی ہیں۔ حروف مقطعات کے بارے میں شیخ فرماتے ہیں کہ یہ وہ حروف ہیں جن کا عمل صرف اللہ کے پاس ہے، جیسا کہ الف لام میم ہے۔ قرآن پاک کی 7 صورتیں ایسی ہیں جن میں ہا میم ہے، اور حروف مقطعات میں سب سے زیادہ تکرار انہی حروف کی ہے۔ میم میں ساری کائنات ہے، اور ہا کے اندر تو کمال ہے، اور ویسے بھی جو نام ہا سے شروع ہوں، جیسے ہاجرہ، حلیمہ، حمیرہ، حامد، حمید، یہ نام بڑے جلالی ہیں، اور ان ناموں کی بہت عجب تاثیر ہے۔ عربی کے حروف تہجی 29 ہیں، اور ان 29 حروف کو اگر کوئی شخص ہر نماز کے بعد الف سے یا تک 29 دفعہ پڑھے تو اس کے بہت سے فوائد ملتے ہیں۔ اور اگر کوئی اس کا چلہ کاٹنا چاہتا ہے تو اس کی زکوٰۃ یہ ہے کہ جو ان عربی حروف تہجی کو 129 دفعہ اول آخر 7 دفعہ درود ابراہیمی کے ساتھ، ایک وقت اور ایک جگہ کی قید کے ساتھ 129 دن یا صرف 29 دن پڑے گا، تو اس پر انوکھے کمالات کھلیں گے، اور چاہے دنیا کی کوئی بھی مشکل ہو حل ہو جائے گی۔ ناممکن سے ناممکن کام ہو وہ پورا ہو جائے گا، اور دنیا کی کوئی بھی بندش ہو وہ ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر اس کی تاثیر کو اور طاقتور بنانا چاہتے ہیں تو الف سے یا تک ایک سانس میں پڑھیں، اور اس کی شرط ہے کہ اس کو عربی لہجے میں پڑھنا ہے، اردو، پنجابی یا پشتو لہجے میں نہیں پڑھنا۔ اور یہ عمل زمان و مکان کی قید کے ساتھ ترک جلالی، ترک جمالی، ترک لذات، ترک حیوانات اور ترک شہوات کے ساتھ کرنا ہے۔ اور اگر چلہ نہیں کاٹنا اور صرف عام وظیفے کی طرح پڑھنا ہے تو کسی بھی مشکل اور پریشانی کے لیے ہر نماز کے بعد صرف 7 دفعہ پڑھیں۔ حروف تہجی کے بارے میں ایک بات واضح کرنا ضروری ہے کہ حروف تہجی کی تعداد کے بارے میں ایک اختلاف ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ عربی کے حروف تہجی 28 ہیں، جبکہ بعض کہتے ہیں کہ 29 ہیں۔ شیخ کہتے ہیں کہ میرے مشاہدے میں حروف تہجی کی تعداد 28 ہے، اور جو تجربہ کار اور آزمودہ کار لوگوں نے بتائی ہے وہ بھی 28 کی ہے، لیکن مجھے مولانا حضرت عبدالعزیز پرہاروی رحمہ اللہ علیہ نے حروف تہجی کی تعداد 29 بتائی ہے۔
لہٰذا اسے 28 بھی اور 29 بھی دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث میں بعض روایات میں کسی حرف کی تعداد 1 آئی ہے اور دوسری روایات میں اس کی تعداد 2 آئی ہے۔ جو جس طرح چاہے پڑھے اس کا فائدہ ہوگا۔ تب شیخ نے حروف تہجی کا نقش بنانے کا طریقہ بتایا کہ حروف تہجی کو صرف 7 دفعہ ایک لائن میں لکھنا ہے۔ وہ حکیم صاحب تو صرف 1 دفعہ لکھواتے تھے، لیکن آپ نے اس کو 7 دفعہ لکھنا ہے۔ 7 کے نمبر میں بہت طاقت اور برکت ہے۔ اس نقش کو لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک چھوٹے سے کاغذ پر باریک باریک لکھیں۔ الف سے یا تک ایک لائن، پھر الف سے یا تک دوسری لائن، اور اسی طرح 7 لائنیں لکھنی ہیں۔ پھر اس نقش کو انہی حروف تہجی کا حصار بھی دینا ہے۔ حصار کیوں دیا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہ جنات ایسی چالاکی کرتے ہیں کہ انسان کے گلے سے تعویذ اتار کر اس کو دھو کر پھر اس کے گلے میں لٹکا دیتے ہیں۔ اصل میں تو حروف کی طاقت ہے، صرف کاغذ تو کچھ نہیں ہوتا۔ اور کبھی کبھی تو یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کے گلے میں صرف تعویذ کا چمڑا ہوتا ہے، اس کے اندر تعویذ والا کاغذ جنات غائب کر دیتے ہیں۔ اس لیے تعویذ کا حصار کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جو نقش لکھنا ہے اس کو انہی حروف تہجی کا حصار اس طرح دینا ہے کہ حروف تہجی کو دائیں طرف سے لکھنا شروع کریں اور نقش کے چاروں طرف ایک دفعہ اس طرح لکھیں کہ اس کا حصار الف سے شروع ہو اور الف آ کر یا سے مل جائے۔ اس طرح اس نقش کو حصار ضرور دیں۔ اگر ہو سکے تو اس نقش کو زعفران سے لکھیں۔ اگر زعفران نہ ملے تو زردہ رنگ سے بھی اس کی تاثیر مل جائے گی۔ کالی سیاہی کی بجائے زردہ رنگ سے لکھیں تو مزید فائدہ ہوگا۔ آج کل زردہ رنگ کے مارکر بھی عام ملتے ہیں، ان سے بھی یہ نقش لکھ سکتے ہیں۔ یہ نقش میاں بیوی کے جھگڑوں کے لیے بہت باکمال چیز ہے۔ اس کے لیے اسی نقش میں 7 کی بجائے 29 دفعہ لکھ کر نقش بنائیں اور دونوں کو پلائیں، یہ بہت لاجواب چیز ہے۔ اس نقش کو میاں بیوی کے آپسی جھگڑے ختم ہو کر مثالی پیار اور محبت قائم ہو جانے تک مسلسل ہر روز ایک نقش پلائیں۔ میاں بیوی، ماں باپ، بھائی بہن کا جھگڑا ہو، گھریلو نفرتوں، بانجھ پن کے لیے، کسی بھی بیماری اور لا علاج بیماری کے لیے یہ لاجواب چیز ہے۔ شیخ کہتے ہیں کہ جادو، جنات، حادثات، ذہنی تکلیفوں، پاگل پن، نفسیاتی بیماریوں، ٹینشن، الجھنوں، معدے کی پرانی تکلیف، ہیپاٹائٹس، کینسر جیسی بیماریوں کے لیے میں نے اسے برا آزمایا ہے۔ یورپ اور امریکہ میں تو پاگل پن کی انتہا ہو گئی ہے۔ ہر طرف ذہنی مریض، ذہنی تکلیفیں، ٹینشن، انگزائٹی اور سٹریس پائی جاتی ہے۔ ان بیماریوں کے لیے یہ میرا بہت آزمودہ ہے۔ تب شیخ نے اپنے ایک کیس کا بتایا کہ ان کے پاس بیرون ملک سے ایسا ہی ایک ذہنی مریض کا کیس آیا۔ شیخ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ اس مریض کو 29 حروف تہجی کا نقش لکھ کر ہر روز پلاؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اللہ پاک نے ایسی شفا دی کہ ان کا گورا ڈاکٹر جو اس کا معالج تھا اس کی صحت یابی پر حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ میری دعاؤں سے یہ مریض اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس کا کیا راز ہے؟ مریض کے لواح کین نے بتایا کہ پاکستان میں ایک بندہ ہے، اس نے قرآن پاک کے حروف تہجی لکھ کر اس کو پلانے کے لیے کہا ہے۔ وہ گورا ڈاکٹر کہنے لگا کہ مجھے وہ لکھا ہوا نقش دکھاؤ۔ انہوں نے کاغذ پر لکھ کر ڈاکٹر کو دے دیا۔ وہ بولا میں اس کا لیبارٹری ٹیسٹ کراؤں گا۔ ان گوروں نے جب ان حروف کو اپنی لیٹسٹ مشینوں کے ذریعے ٹیسٹ کیا تو کہنے لگے ان حروف کے اندر حیرت انگیز شفا ہے، اور حیرت انگیز طور پر ان حروف کے اندر وہ لہریں اور ایسی ریز ہیں جن کا تعلق شفا سے ہے، اور وہ ریز صرف کہکشاؤں میں ملتی ہیں، یعنی شفا آسمان سے اترتی ہے، زمین پر نہیں پائی جاتی۔ دوسرے لفظوں میں یہ نور ہے۔ چونکہ ان لوگوں کے پاس اس کا لفظ نہیں ہے، اس لیے اس نے نور کو ہیلنگ ریز کا نام دے دیا۔ پھر شیخ نے اس کے مزید فوائد بتائے کہ اگر کوئی بچہ ڈرتا ہے تو اس کا نقش بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیں، چاہے 7 دفعہ لکھیں، چاہے 29 دفعہ لکھیں۔ زیادہ لکھیں گے تاثیر زیادہ ہوگی، توجہ سے لکھیں گے تو اس کی تاثیر زیادہ ہوگی۔ اس کا ایک راز یہ بھی ہے کہ جب بھی اس نقش کو لکھیں تو اس مقصد کی توجہ بہت زیادہ کر کے لکھیں، اس کی تاثیر زیادہ ہوگی۔ اس راز کو کبھی نہ بھولیے گا۔ طالب علموں کے حافظے اور ذہنی قوت کے لیے، اور جو بچے غبی ہوں، ذہنی طور پر کمزور ہوں، حافظہ کمزور ہو، یا بچے پڑھتے نہ ہوں، تنگ کرتے ہوں، ان سب کے لیے یہ نقش بہت لاجواب علاج ہے۔ حروف تہجی کا نقش یا حروف تہجی پڑھنے کا عمل دنیا کی ہر مشکل، ہر مہم، ہر مسئلے اور پریشانی کا علاج ہے۔ اگر اس کی تاثیر اور طاقت جلدی چاہتے ہیں تو پھر پہلے بتایا گیا 129 دفعہ اول و آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی والا عمل کریں۔ اگر مزید طاقت اور تاثیر چاہتے ہیں تو پھر 129 دفعہ صبح شام پڑھیں۔ اگر مزید طاقت اور تاثیر اور پاور چاہتے ہیں تو پھر سارا گھر اس کو پڑھیں، یا گھر کے زیادہ سے زیادہ افراد پڑھیں۔ یہ بے وضو اور ناپاکی میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن باوضو اور پاکی میں پڑھنا تاثیر کو دگنا نہیں بلکہ 100 گنا زیادہ کر دیتا ہے۔
شیخ کہتے ہیں کہ میں نے حروف تہجی کے نقش کو فصلوں کے لیے بھی آزمایا کہ اگر پھلدار درخت پھل نہیں دیتا یا کیڑا لگ جاتا ہے تو ایسی فصلوں میں حروف تہجی کا سپرے ایک کمال چیز ہے۔ اگر حروف تہجی کا نقش کسی درخت کی جڑ کے نیچے دبا دیں تو اس کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ فتوحات غیبی کے لیے حروف تہجی پڑھنا اکثیر ہے۔ اگر ہفتے کے دن نماز فجر کے بعد اول و آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ حروف تہجی کو 57 بار پڑھا جائے تو غیبی رزق اور غیبی فتوحات ملیں گی۔ غیبی فتوحات کے لیے یہ ایک لاجواب عمل ہے۔ فتوحات غیبی کا مطلب ہے مشکل میں غیب سے مدد ملتی ہے اور غیب سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ اس کو فتوحات غیبی کے لیے 7، 21، 41 یا 71 ہفتے مسلسل پڑھیں۔ کوئی بہت ہی مشکل کام یا مہم ہو جو سر کرنا بہت مشکل ہو تو اتوار کے دن ظہر کی نماز سے پہلے حروف تہجی 380 بار پڑھیں تو مہم سر ہوگی اور جو بھی مشکل ہو وہ کام پورا ہو جائے گا۔ اس مقصد کے لیے 7، 21، 41 یا 71 اتواریں مسلسل پڑھیں۔ اللہ کے نام کی برکت سے 7 ہی اتواروں میں مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی دلی مراد ہو اس کے لیے اتوار کے دن عصر کی نماز کے بعد 367 بار اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ کسی بھی جائز مراد کے لیے پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ کے نام کی برکت سے مراد ضرور پوری ہوتی ہے۔ اس کو بھی 7، 21، 41 یا 71 پیریں مسلسل پڑھیں۔ عام مسائل اور مرادوں کے لیے منگل کے دن مغرب کی نماز کے بعد اول و آخر 7 بار درود ابراہیمی کے ساتھ 418 دفعہ پڑھیں۔ اس کو 7، 21، 41 یا 71 منگل مسلسل پڑھیں۔ محلوق کی تسخیر اور عملیات میں باکمال ہونے کے لیے اور ہر جگہ محبت پانے اور عزیز ہونے کے لیے بدھ کے دن عشاء کی نماز کے بعد 566 بار اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھیں۔ اس کو بھی 7، 21، 41 یا 71 بدھ مسلسل پڑھیں۔ عامل کامل بننے کے لیے جمعرات کے دن 412 مرتبہ اول و آخر 7 بار درود ابراہیمی کے ساتھ صبح یا شام کے اوقات میں پڑھیں۔ اس کے لیے کوئی شرط یا پابندی نہیں ہے۔ جو اس طریقے سے حروف تہجی پڑھے گا اس کو وہ علوم مل جائیں گے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ دنیا میں اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہوگا۔ اس عمل کا ایک خاص فائدہ یہ ہے کہ اس عمل سے طے الارض حاصل ہوتا ہے۔ اللہ پاک اس کے لیے زمین سکیڑ دیتے ہیں اور راستوں اور فاصلوں کو سکیڑ دیتے ہیں۔ دنوں کا فاصلہ منٹوں میں طے ہو جاتا ہے۔ اس کو 7، 21، 41 یا 71 جمعراتیں مسلسل پڑھیں۔ دوستو، طے الارض ایک ایسی صلاحیت ہے جس کو اہل مغرب بھی مانتے ہیں لیکن وہ اس کو کسی اور رنگ میں لیتے ہیں۔ اسی موضوع پر ہالی ووڈ نے کچھ سال پہلے جمپر کے نام سے فلم بھی بنائی تھی جس میں ایک لڑکے کو یہ صلاحیت مل جاتی ہے کہ وہ ایک ہی جست میں ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچ جاتا ہے۔ طے الارض در حقیقت ایک روحانی صلاحیت ہے اور زیادہ تر مردان غیب کو یہ صلاحیت حاصل ہوتی ہے۔ اسلامک لٹریچر میں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں جب اولیاء کرام نے مہینوں یا ہفتوں یا دنوں کا فاصلہ چند لمحوں میں طے کر لیا اور اپنے مقام پر پہنچ گئے۔ حروف تہجی کے اندر کائنات ہے۔ اگر آپ ان کی تاثیر کو اور زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ جس دن بھی اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، یعنی پہلے بیان کی گئی تعداد دن اور وقت مقررہ یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے بعد آپ جو بھی تسبیح پڑھتے ہیں اس تسبیح کو سونے سے پہلے بھی پڑھ لیں، اس لیے کہ آپ اپنے روحانی جسم کو جتنی غذا دیں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ شیخ اپنا تجربہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر آپ 29 حروف تہجی پڑھنے کے وظیفے کی تاثیر اور زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں تو کوئی ویرانہ یا ویران مسجد تلاش کریں۔ قبرستانوں میں مسجدیں اکثر ویران ہوتی ہیں، ورنہ کوئی ایسی جگہ تلاش کر لیں جہاں کوئی ویران مسجد ہو۔ وہاں جائے نماز، کپڑا یا کوئی چٹائی لے جائیں، مسجد کو صاف کرنے کی تھوڑی سی خدمت کر لیں اور اگر آپ کے پاس وقت ہے تو نفل پڑھ لیں اور پھر حروف تہجی کو 29 بار پڑھنے کا عمل وجدان کے ساتھ کریں۔ یہ سمجھ لیں کہ وجدان ہی اس عمل کا راز ہے، اس کی کوئی تعداد نہیں ہے، عشق کی کوئی گنتی یا تعداد نہیں ہوتی۔ وجدان کی کیفیات کے ساتھ الف سے یا تک پڑھیں، پھر الف سے یا تک اسی طرح پڑھتے ہوئے اپنے جائز مقصد کا تصور بھی کریں اور پڑھتے رہیں، انشاءاللہ جائز مقصد پورا ہوگا۔ شیخ فرماتے ہیں کہ کیفیت فوراً نہیں بنتی بلکہ بنتے بنتے بنتی ہے۔ وجدان کے ساتھ حروف تہجی پڑھیں اور اپنے مقصد کا تصور کرتے ہوئے رونا، سسکیاں اور آنسو آ جائیں۔ 3 دن 3 نشستیں کافی ہوتی ہیں۔ وجدان کے سامنے کوئی وقت نہیں ہوتا۔ وجدان میں انسان پاگلوں کی طرح پڑتا ہے اور میرا تجربہ ہے کہ ایسے پاگل اپنے حق میں فیصلے کروا لیتے ہیں۔ تب شیخ نے بتایا کہ ویران درخت پر انگلی کے ساتھ الف سے یا تک حروف تہجی لکھ دیں تو درخت سرسبز و شاداب ہو جائے گا۔ شوہر اپنی بیوی کے پیٹ پر انگلی سے حروف تہجی لکھے تو اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت عطا کرتا ہے۔
عورت خود بھی اپنے پیٹ پر حروف تہجی لکھے اور بچے کی پیدائش کے بعد اس کی پیشانی پر انگلی سے حروف تہجی لکھیں، اس کو بخت ملے گا، اس کو نور ملے گا، اس کا حافظہ تیز ہوگا، اس کا دل روشن ہوگا، اس کو برکتیں ملیں گی۔ اس کے علاوہ آندھی یا طوفان آ رہا ہو تو اس کو روکنے کے لیے انگلی سے ہوا میں حروف تہجی لکھنا شروع کر دیں۔ اگر یقین کامل ہے تو آندھی طوفان وہیں رک جائے گا۔ حروف تہجی سارے قرآن کا عرق، جوہر اور مکھن ہے، ساری حدیثوں کا، مسنون دعاؤں کا اور سارے بزرگوں کے وظیفوں کا نچوڑ ہے، کیونکہ تمام الفاظ انہی حروف تہجی سے مل کر بنتے ہیں۔ آپ خود اندازہ کریں کہ ان حروف تہجی کے اندر کیا کمالات ہوں گے۔ یہ واقعی عجب چیز ہے۔ اگر صرف حروف تہجی کو 129 دفعہ پڑھنے کی مشق کر لیں تو ایک انوکھی کائنات کھلتی ہے۔ اس کے بعد یہی حروف تہجی کسی قبر پر پڑھیں اور قبر والے سے بات نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ حروف تہجی جانوروں کی بولیاں، اندر کی چاہتیں، ان کی دعا اور بد دعا بھی بتا دے گا۔ ان حروف تہجی کے اندر اللہ کے کلام کا، جنت کے الفاظ کا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بولوں کا نور ہے۔ اگر حروف تہجی یعنی عربی کوئی عام زبان ہوتی تو میرے اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور قرآن کی زبان نہ ہوتی۔ عربی حروف تہجی خاص الخاص چیز ہے۔